حنین فتح مکہ کے بعد آخر ایک ایسی جنگ آئی جس کی وجہ سے آج تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ اب مسلمانوں کی جنگ اس وقت کی سپر پاور یعنی رومن امپائر سے ہونے لگی تھی، لیکن رومن امپائر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال اور طاقت کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج جمع کی۔ تو اب 30,000 کی فوج کو مینیج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو اپیل کی کہ جس سے جتنا ہو سکے اس فوج کی مدد کے لیے خرچ کریں، اور جو بھی اس فوج کی اپنی مال کی مدد سے مدد کرے گا اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر ڈونیٹ کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال، مسلمان عورتوں نے اپنے زیور، اور ایون ایک غریب صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، جس سے آف کورس مسلمانوں کی فوج کو فائدہ تو ہوا، لیکن اصل میں اس پوری فوج کے پیچھے سب سے زیادہ فنڈنگ صرف ایک ہی صحابی کی تھی، حضرت عثمان۔ جب مسلمان ہر طرف سے تبوک کی جنگ کے لیے جمع ہونے لگے تو حضرت عثمان نے ان کے لیے سب سے پہلے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 گولڈ کوئن، 70,000 سلور کوئن، یہ سب کچھ مسلمانوں کی فوج کو ڈونیٹ کر دیا، جس کا اگر آج حساب لگایا جائے تو یہ بلینز آف روپیز بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں اور حضرت عثمان کی مدد سے مسلمان فوج مدینہ سے رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی بہت بڑا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس فوج کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان فل سپیڈ گئے، ایک بار پھر کئی اونٹوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر مسلمانوں کی فوج کی طرف لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اس قافلے کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے سرخ اونٹ سامان لا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں عثمان سے خوش ہوں اور آپ بھی عثمان سے راضی ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے پہنچے، رومن امپائر کی فوج وہاں سے بھاگ چکی تھی، مطلب کہ کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عثمان اپنا ڈونیٹ کیا ہوا سارا مال مسلمانوں کی فوج سے واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور جنگ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا یہ سارا مال مدینہ کی ریاست کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش رہے۔